دوستوں، ساتھیوں، دیکھنے اور سننے والے سبھی ساتھیوں کا سواگت ہے، ابھینندن ہے، استقبال ہے۔ مشاعروں کی دنیا کے بے تاج بادشاہ راحت اندوری جی کا بیتے منگلوار کو نِدھن ہو گیا۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ 70 سال کے تھے۔ انہوں اندور کے اروندو اسپتال میں بھرتی رہے۔ راحت اندوری نے منگلوار کو شام 5 بجے آخری سانس لی۔ انہیں اندور میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ راحت اندوری نے اپنی شاعری کے ذریعے سے ایک الگ پہچان بنائی تھی۔ اگر انقلاب، محبت، انکار، بغاوت جیسی شاعری سننی ہو تو پھر آپ ایک ہی شخص کا چناؤ کر سکتے ہیں، اور اس شخص کا نام ہے ڈاکٹر راحت اندوری۔ ان کا ایک شعر ہر اس موقع پر پڑھا جاتا رہا جب بھارت کی سیاست نے وپکش کی آوازوں کو پاکستان بھیجنے کی بات کہی، تب راحت اندوری کا یہ شعر ہمیشہ یاد کیا جاتا رہا۔ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ ایسے تیور صرف راحت اندوری کی شاعری میں ہی دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ ان کا جنم 1 جنوری کو مدھیہ پردیش کے اندور میں ایک مزدور پریوار میں ہوا تھا۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ راحت صاحب اس روز پیدا ہوئے جس روز پوری دنیا جشن میں ڈوب کر نئے سال کا جشن مناتی ہے۔ راحت صاحب سائن بورڈ لکھنے کا کام کرتے تھے۔ ان کی بےحد خوبصورت لکھاوٹ لوگوں کا دھیان اپنی اور کھینچتی تھی۔ کون جانتا تھا کہ ایک روز سائن بورڈ لکھنے والا یہ بچہ اندور کو پوری دنیا میں پہچان دلائے گا۔ اور ان کے شاعر بننے کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے۔ مشاعرے کے دوران ان کی ملاقات مشہور شاعر جانثار اختر سے ہوئی۔ راحت صاحب نے آٹوگراف لیتے وقت اپنے شاعر بننے کی تمنا جانثار اختر صاحب کے سامنے ظاہر کر دی۔ اس پر جانثار اختر صاحب نے کہا کہ پہلے 5000 شعر منہ زبانی یاد کر لیں، پھر اپنی شاعری خود بخود لکھنا شروع کر دیں گے۔ اس پر راحت صاحب نے تپاک سے جواب دیا کہ 5000 شعر تو مجھے یاد ہیں۔ اختر صاحب نے جواب دیا تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ بس پھر کیا تھا؟ دھیرے دھیرے راحت صاحب کی اندور کی شاعری شہروں میں جلوے بکھیرنے لگی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ کسی بھی مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت راحت اندوری کی موجودگی دینے لگی۔ مشاعرے کی دنیا کے بادشاہ کے طور پر جانے جانے والے راحت اندوری نے اردو ادب میں بھی مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت راحت اندوری کی موجودگی دینے لگی۔ مشاعرے کی دنیا کے بادشاہ کے طور پر جانے جانے والے راحت اندوری نے اردو ادب میں PhD کی۔ انہوں نے لمبے ٹائم تک اردو شاعری کو پڑھایا بھی ہے۔ اپنی انقلابی شاعری کے ذریعے لوگوں کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھنے والے ڈاکٹر راحت اندوری نے بالی ووڈ میں فلموں تھیں اس میں گانے بھی لکھے ہیں۔ منا بھائی، MBBS، زہر، خوددار، سر، عشق، میناکشی، مشن کشمیر، بیگم جان سمیت کئی درجنوں فلموں میں انہوں نے ہٹ گانے بھی لکھے ہیں۔ راحت اندوری ایک ایسا نام ہے جس نے اردو ادب کے ہر چھیتر میں اپنا لوہا منوایا۔ انہوں نے شاعری پڑھائی، شاعری کی اور کتابیں بھی لکھی ہیں۔ راحت اندوری نے شاعری کو نئی پہچان دلائی۔ ان کی شاعری نے بتایا کہ شاعری سے جواب کیسے دیا جاتا ہے۔ ان کا ایک شعر ہے، اب کی جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا، ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی۔ یہ ایک ایسا شعر ہے جسے بھارت اور پاکستان میں ایک جیسی سوچ کے ساتھ سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ انہوں نے بابری مسجد کے بعد کچھ یوں کہا تھا کہ ٹوٹتی رہتی ہیں مجھ میں ہر دن مسجد، ٹوٹتی رہتی ہے مجھ میں ہر دن مسجد، اس بستی میں روز دسمبر آتا ہے۔ راحت اندوری نے کافی وقت پہلے ایک مشاعرے کے منچ سے کہا تھا کہ شاعری لتا منگیشکر کی آواز کی تاثیر ہے، شاعری منشی پریم چند کا دیہات ہے۔ دراصل وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ شاعری انسانی زخموں پر اس مرہم کا نام ہے جو اسے زندگی سے ملتی ہے، شاعری انقلاب کا نام ہے، تبھی تو راحت کہتے ہیں۔ خدا یہی پہ ہوتا ہے ہندوستان کا، سنسد بھون میں آگ لگا دینی چاہیے۔ کل ملا کر جب آپ کو انقلابی شاعری سننی ہو تو راحت کو سنیے، جب آپ کو عشق کرنا ہو تو راحت کو سنیے، جب آپ کو سوال اٹھانے ہوں تو بھی راحت کو سنیے، اور جب آپ کو اپنی مفلسی کا احساس کرنا ہو تو بھی راحت کو سنیے۔ دراصل راحت کی شاعری کسی ایک ورگ وشیش کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے
جو باری باری سے ان کھانچوں سے نکل کر آتا ہے جس میں سبھی کو نکلنا ہے. جیسے راحت کہتے ہیں 2 گز صحیح لیکن یہ میری ملکیت تو ہے, 2 گز صحیح لیکن یہ میری ملکیت تو ہے, اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. راحت صاحب کا یہ شعر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس زمینداری نہیں رہی, یا پھر وہ لوگ جو کرائے کے مکانوں میں رہے ہیں. انہی کے لیے راحت اندوری نے کہا کہ اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. مرحوم شاعر انور جلال پوری راحت اندوری کے لیے اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے. چند لکیریں ہوا میں کھینچ دی میں نے, اس نے پوچھا تھا کہ تصویر خدا کیسی ہے. پھر اس شعر کو سمجھاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ چونکہ اسلام میں تصویر خدا کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, اس لیے انگلیوں کو ہوا میں گھمایا اور اشارہ کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مشہور شاعر انقلاب اشہر راحت اندوری کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا لکھنے کا لہجہ بھی الگ تھا, جو ان کے پڑھنے کے لہجے کے ساتھ ایک مکمل شکل حاصل کرتا تھا. اصل میں وہ آواز میں تصویر بنا رہے ہوتے تھے جو ہمارے دل میں اتر رہی ہوتی تھی. کچھ اشعار ہیں ان کے, اپنی پہچان مٹانے کو کہا جاتا ہے, بستیاں چھوڑ کے جانے کو کہا جاتا ہے, پتیاں روز گرا جاتی ہیں زہریلی ہوا, اور ہمیں پیڑ لگانے کو کہا جاتا ہے. سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے, نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے, ہوا کو دھوپ چراغوں کو شام کہہ دیں گے. کسی سے ہاتھ بھی چھپ کر ملائیے ورنہ اسے بھی مولوی صاحب حرام کہہ دیں گے. سورج ستارے چاند میرے ساتھ میں رہے, جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے. شاخوں سے ٹوٹ جائیں تو پتے نہیں ہیں, شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم, آندھیوں سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے. ان کے اور شعر ہیں کہ آنکھ میں پانی رکھو, ہونٹوں پہ چنگاری رکھو, زندہ رہنا ہے تو ترکیبیں بہت ساری رکھو. لے لو آئے شاعری بازار میں راحت میاں, لے تو آئے ہو شاعری بازار میں راحت میاں, کیا ضروری ہے کہ لہجے کو بھی بازاری رکھو. کل تک در در پھرنے والے گھر کے اندر بیٹھے ہیں, اور بیچارے گھر کے مالک دروازے پر بیٹھے ہیں. کھل جا سم سم یاد ہے کس کو, کون کہے اور کون سنے, گونگے باہر چیخ رہے ہیں, بہرے اندر بیٹھے ہیں. ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں, اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں. اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے. اور ان کے شعر ہیں کہ عبادتوں کی حفاظت بھی ان کے ذمہ ہے, عبادتوں کی حفاظت بھی ان کے ذمہ ہے, جو مسجدوں میں سفاری پہن کے آتے ہیں. یہ مسندوں کی سیاست سیاہ چشمہ ہے جسے امام بخاری پہن کے آتے ہیں. یہ ایک مشاعرہ تھا, اور مشاعرے کے بعد راحت اندوری کو کئی سالوں تک لال قلعے کے مشاعرے میں نہیں بلایا گیا. جب پروفیسر اختر الواسع اردو اکیڈمی دلی کے ادھیکش بنے, تب راحت اندوری کو دوبارہ لال قلعے میں 2011 کے مشاعرے میں بلایا گیا. لیکن راحت اندوری نے بغیر کسی ڈر کے اسی غزل سے اپنی شاعری کی شروعات کی, جسے پڑھنے کی وجہ سے راحت اندوری کو لمبے وقت تک لال قلعے میں نہیں بلایا گیا تھا. راحت اندوری پر پاکستان کے مشہور شاعر شاقب جلالی کا یہ شعر بالکل صحیح بیٹھتا ہے کہ شاقب, اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے, ہم اس راستے نہیں چلتے جو راستہ عام ہو جائے. راحت صاحب کو سننا ہو تو پھر اسی انداز میں سنیے جس انداز میں راحت پڑھتے تھے. ان کے چہرے کو دیکھیے, باڈی لینگویج کو دیکھیے, ہاؤ بھاؤ دیکھیے, اور سمجھیے کہ کس طرح بھی جب وہ منچ پر شاعری کرنے کے لیے آتے تھے تو شاعری میں کھو جاتے تھے. اگر خود کو صرف راحت اندوری پر کیندرت کر کے شاعری سنیں گے تو یقیناً آپ کو راحت ملے گی, لیکن راحت کے چلے جانے سے اردو شاعری کا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی شاید ہی ہو پائے. وہ بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں. ہمارے قریب میں انہوں نے قریب 500 غزلیں لکھی ہیں. یہ انہی سب باتوں کے ساتھ ہم یقین کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اپنی جنت میں جگہ دے گا, ان کی مغفرت فرمائے گا. اور اسی خراج عقیدت کو پیش کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں.